بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم۔ درود شریف پڑھنے کی جو برکات و کرامات ہیں اس کی کہیں مثال نہیں ملتی۔ یہ وہ واحد عمل یا وظیفہ ہے جس کی برکات نہ صرف آپ کو ملتی ہیں بلکہ جس کے لیے پڑھا جائے اس کو بھی فائدہ پہنچتا ہے، یہاں تک کہ اس کی برکات ہمارے مرحومین کو بھی راحت پہنچاتی ہے۔ ایسے بے شمار واقعات موجود ہیں جن سے یہ واضح ہوتا ہے کہ درود شریف ہمارے مرحومین کو کس طرح راحت پہنچاتا ہے۔ اسی طرح کے چند واقعات آج آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تاکہ آپ بھی یہ نورانی موتی چنتے جائیں، اور جب بھی درود شریف پڑھیں تو اپنے مرحومین کو ضرور ہدیہ کریں۔ بانی درود اکیڈمی حافظ محسن صاحب ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ چند سال قبل ایک خاتون نے مجھ سے رابطہ کیا اور عرض کیا میری بہن شدید بیمار ہے، یہاں تک کہ ڈاکٹرز بھی جواب دے چکے ہیں، کیا میں اس کی صحت یابی کی نیت سے 1.25 درود خضری پڑھنے کی منت مان لوں؟ میں نے عرض کیا جی ضرور، آپ 1.25 درود خضری پڑھنے کی نیت کر لیں اور اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ رکھتے ہوئے درود پاک پڑھنا شروع کر دیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے بہتر فیصلہ فرمائے گا۔ چنانچہ انہوں نے اسی وقت 1.25 درود خضری کی منت مانی اور درود پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ کچھ عرصے بعد انہی خاتون نے دوبارہ کال کی۔ انہوں نے کہا کیا آپ کو یاد ہے کہ آپ نے مجھے درود خضری پڑھنے کی اجازت دی تھی؟ میں نے کہا جی بالکل یاد ہے۔ وہ کہنے لگیں میں نے اپنی بہن کی صحت یابی کی نیت سے درود پاک پڑھنا شروع کر دیا تھا، مگر ابھی چند ہزار مرتبہ ہی درود پاک پڑھا تھا کہ میری بہن کا انتقال ہو گیا۔ مجھے اس کا اتنا شدید صدمہ ہوا کہ میں بیان نہیں کر سکتی۔ میں یہی سوچتی رہی کہ میں نے تو اس کی شفا کے لیے درود پاک کی منت مانی تھی، مگر اسے تو موت آ گئی۔ اسی غم اور صدمے کی وجہ سے میں نے درود پاک پڑھنا بھی چھوڑ دیا۔ ایک رات میں سوئی تو خواب میں اپنی مرحوم بہن کو دیکھا۔ وہ مجھ سے کہنے لگی باجی آپ نے درود پاک پڑھنا کیوں چھوڑ دیا ہے؟ آپ کے درود پاک پڑھنے کی برکت سے میری قبر کی بہت سی منزلیں آسان ہو گئی تھیں۔ یہ سنتے ہی میری آنکھ کھل گئی اور میں زاروں قطار رونے لگی، اور اسی وقت عہد کر لیا کہ میں نے جو 1.25 درود خضری کی منت مانی تھی اسے ضرور پورا کروں گی اور اس کا ثواب اپنی بہن کی روح کو پہنچاؤں گی۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ درود پاک کو اللہ تعالیٰ جہاں چاہے، جس کے لیے چاہے اور جیسے چاہے رحمت کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ وہ بہن اپنی بہن کی شفا کی نیت سے درود پڑھ رہی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا کہ اس کی موت لکھی جا چکی ہے، اس لیے درود پاک کو اس کی قبر کی راحت اور آسانی کا سبب بنا دیا گیا۔ یہی حقیقت ہے کہ درود پاک کبھی اپنے پڑھنے والے کو نامراد نہیں لوٹاتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے کسی نہ کسی صورت اس کی برکت ضرور عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح بانی درود اکیڈمی حافظ محسن صاحب ایک اور ایمان افروز واقعہ تحریر فرماتے ہیں کہ میری والدہ کا انتقال 2013 میں ہوا۔ جب سے میں نے ہوش سنبھالا انہیں بیماری کی حالت میں ہی دیکھا۔ میری عادت ہے کہ جب بھی درود پاک پڑھتا ہوں اپنی والدہ کو اس کا ایصال ثواب ضرور کرتا ہوں، بلکہ میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی ہوئی ہے کہ اے اللہ جب بھی میں درود پاک پڑھوں اس میں سے میری والدہ کا حصہ ضرور رکھنا، تاکہ اگر کبھی بھول بھی جاؤں تو بھی اس کا ثواب انہیں پہنچتا رہے۔ ایک رات میں نے خواب میں دیکھا کہ میں اپنے ماموں کے گھر کی چھت پر موجود ہوں۔ میرے ہاتھ میں ایک پرچہ ہے جس پر درود پاک لکھا ہوا ہے۔ میں اسے بڑے غور سے دیکھ رہا ہوں کہ اچانک میرے دل میں یہ خیال آیا کہ نیچے میری والدہ موجود ہیں، حالانکہ وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکی تھی۔ میں فوراً سیڑھیاں اترنے لگا تاکہ وہ درود پاک والا پرچہ اپنی والدہ کو تحفے کے طور پر پیش کر سکوں۔ سیڑھیاں اترتے ہوئے دیکھا کہ والدہ کچن میں کھڑی ہیں۔ ان کے ہاتھ میں چاندی کا ایک کٹورا ہے جس میں سے وہ پانی پی رہی ہیں۔ پانی پیتے ہوئے ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے، کیونکہ دنیا میں بیماری کے دوران بھی ان کے ہاتھ اسی طرح کانپتے تھے۔ میں انہیں وہ درود پاک والا تحفہ دینا چاہتا تھا، مگر ان کے کانپتے ہوئے ہاتھ دیکھ کر میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میں نے دور ہی سے پوچھا اماں
کیا آپ ابھی بھی ٹھیک نہیں ہوئیں؟ والدہ نے مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھا اور فرمایا کہ اب میں بالکل ٹھیک ہوں۔ یہ سنتے ہی میری آنکھ کھل گئی اور مجھے یہ یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے درود پاک کے بھیجے ہوئے تحفے والدہ تک پہنچ رہے ہیں اور انہیں فائدہ بھی پہنچ رہا ہے۔ حافظ محسن صاحب لکھتے ہیں کہ جب میں یہ واقعہ قلم بند کر رہا ہوں تو میری آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ میں سوچتا ہوں کہ درود پاک کتنا عجیب اور عظیم تحفہ ہے۔ صرف زبان کو حرکت دینی ہوتی ہے، مگر اس کی برکتیں ہماری دنیا بھی سنوار دیتی ہے اور ہمارے ان پیاروں کو بھی فائدہ پہنچاتی ہے جو اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ میں نے اپنی مختصر سی زندگی میں بہت سی مشکلات، آزمائشیں اور نشیب و فراز دیکھے ہیں، لیکن بہت کم رویا۔ البتہ اپنی والدہ کی وفات پر خوب رویا تھا، کیونکہ وہ مجھ سے بے حد محبت کرتی تھی۔ میں اکثر سوچتا ہوں کہ آج میری والدہ کو میرے ایصال ثواب کی پہلے سے کہیں زیادہ ضرورت ہے، تاکہ ان کے درجات بلند ہوں، ان کی روح خوش ہو اور کل عالم برزخ یا قیامت کے دن ملاقات ہو تو وہ خوشی سے میرا استقبال کریں۔ اس لیے میں سب سے یہی عرض کرتا ہوں کہ اپنے مرحومین کو اور پوری امت مسلمہ کو درود پاک اور استغفار کا ثواب ضرور پہنچایا کریں۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک ولی اللہ کسی قبرستان سے گزرے۔ انہوں نے دیکھا کہ گویا روحوں کا ایک ہجوم ہے۔ دریافت کیا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ بتایا گیا کہ اللہ کا ایک بندہ یہاں سے گزرا، قبروں کو دیکھ کر اسے عبرت حاصل ہوئی۔ اس نے چند مرتبہ درود پاک پڑھ کر اہل قبرستان کو ایصال ثواب کر دیا۔ اب اس درود پاک کا ثواب اہل قبور میں تقسیم کیا جا رہا ہے۔ 3 دن گزر چکے ہیں، مگر اس درود پاک کی برکتیں ختم ہونے میں نہیں آ رہیں، اور اسی کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اہل قبرستان پر اپنی رحمت فرمائی ہے۔ سبحان اللہ، یعنی درود پاک پڑھ کر جسے بھی ایصال ثواب کیا جائے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے اسے بھی اس کا فائدہ پہنچتا ہے۔ اس لیے درود پاک کی دولت جمع کرتے رہیے تاکہ ہماری زندگی بھی نورانی ہو، قبر بھی روشن ہو اور خوشبودار ہو، اور روز قیامت ہمیں ہمارے آقا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر نصیب ہو۔ اسی طرح ایک اور مشہور واقعہ منقول ہے کہ ایک عورت حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ میری ایک جوان بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے، کوئی ایسا عمل بتا دیجیے کہ میں اسے خواب میں دیکھ سکوں۔ آپ نے ایک عمل بتایا۔ اس عورت نے وہ عمل کیا تو خواب میں دیکھا کہ اس کی بیٹی نے تارکول جیسا سیاہ لباس پہن رکھا ہے، گردن میں زنجیر ہے اور پاؤں میں بیڑیاں ہیں۔ اس نے یہ خواب حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو سنایا، جس پر آپ کو بہت رنج ہوا۔ کچھ عرصے بعد حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں اسی لڑکی کو جنت کی نعمتوں میں دیکھا۔ اس کے سر پر تاج تھا۔ آپ نے فرمایا، کیا تم وہی لڑکی ہو؟ اس نے جواب دیا، جی ہاں، میں وہی لڑکی ہوں۔ آپ نے فرمایا، تمہیں یہ عظیم نعمت کیسے حاصل ہوئی؟ اس نے عرض کیا کہ ایک مرتبہ ایک شخص قبرستان سے گزرا اور اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھا۔ اس وقت اس قبرستان میں 70,000 افراد عذاب میں مبتلا تھے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ اس شخص کے درود پاک کی برکت سے ان سب سے عذاب ہٹا دو۔ سبحان اللہ، ایسے ایمان افروز واقعات بے شمار منقول ہیں۔ اگر انہیں جمع کیا جائے تو ایک مستقل کتاب تیار ہو سکتی ہے، لیکن سمجھدار کے لیے چند واقعات ہی کافی ہوتے ہیں۔ لہٰذا آج ہی یہ عہد کریں کہ جب بھی درود پاک پڑھیں گے، اپنے مرحومین کو اور پوری امت مسلمہ کو اس کا ثواب ضرور پہنچائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں درود پاک کی حقیقی محبت اور اس پر استقامت اور اس کی برکتوں سے دنیا اور آخرت میں مالا مال فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ محبت سے درود پاک پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کمنٹ میں پیارا سا درود پاک ضرور لکھا کریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے
کہ جب تک درود پاک لکھا رہتا ہے فرشتے لکھنے والے کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔